صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تدبر اور غور و فکر کے بغیر تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں، اور نہ ہی دین میں سمجھ بوجھ کے بغیر کوئی عبادت ہے، اور فرمایا کہ دین کو سمجھنے کی ایک مجلس 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے، کیونکہ بارگاہ آج بہت عظیم ترین بارگاہ ہے. بتلاتا ہوں آگے جا کے آپ کو، لیکن ایک بات ذرا تمیدن ذرا سمجھ لیجئے کہ جو جس کا ہوتا ہے نا، جو جس کا ہوتا ہے بس وہ اسی کا ہوتا ہے. وقتی طور پر کوئی کسی راہ پہ اگر چل پڑے تو چل پڑے، مگر قدرت نے جس کو جس خمیر سے اٹھایا ہوتا ہے وہ خاک اپنے مسکن کو تلاش کر ہی لیتی ہے. دنیا کی تاریخ نے ناظرین ایسا منظر نامہ نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ کبھی دیکھے گی جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پوری کائنات کو دکھلایا کہ جو جانی دشمن تھے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے محافظ بن گئے. جو دشمنی میں تلوار اٹھانے والے تھے وہ محافظت میں جان نچھاور کرنے والے بن گئے. جن کے اوپر واجب تھا کہ ان کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیا جاتا، انہی سروں کو عزت والے نبی نے عزتوں سے سرفراز کر دیا. جنہوں نے مسلمانوں پر زندگیوں کو تنگ کیا تھا، انہی پر ان کی نسلوں پر زندگیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشادہ کر دیا. یہی وجہ ہے ناظرین کہ فتح مکہ کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت و عفو و درگزری سے سب کچھ بدل کر رکھ دیا. لا تثریب علیکم یوم کا ناظرین ایک جملہ تھا، لیکن اس نے پوری ڈائنامکس کو چینج کر کے رکھ دیا. لہذا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک طویل فہرست ہے، جن میں ایک ہستی اسلام کے عظیم مرد مجاہد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کا شمار قریش کے چند بڑے سرداروں اور رئیسوں اور ان نامور شہسواروں میں ہوتا ہے ناظرین، کہ جن کی زندگی کو 2 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. جن میں پہلا دور اسلام کے خلاف گزرا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا، اور جس روز رحمت عالمیان نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معافی کا پروانہ اپنی زبان مبارک سے عطا فرمایا، تو اللہ نے انہیں یمن سے اٹھا کر اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں لا کر کھڑا کر دیا. اپنی زوجہ کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام جتنے بھی اصحاب تھے ان کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو انداز اتنا حسین اور نرالا تھا کہ اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ آپ کے مبارک کندھوں سے چادر تک اتر گئی، اور فرمایا کہ یعنی جس وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ اے ہجرت کرنے والے سوار مرحبا. یعنی ذرا سوچئے، رحمت دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا استقبال اس انداز سے فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا رفعت اور کیا مقام عطا کیا کہ پھر
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ اس روز سے مسلمانوں کی جماعت میں ناظرین ایک ایسے شخص، ایک ایسی ہستی کا اضافہ ہوا جن کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کو مچلتا رہتا تھا۔ اسی لیے قبول اسلام کے بعد اس پیشانی کو جو برسوں لات و عزا کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ میدان جہاد میں دلیری کا یہ عالم تھا کہ جو لات و عزا کے لیے جان پر کھیل جایا کرتے تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جان نچھاور کرنے کو مچلنے لگے، یعنی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر بن گئے، جو میدان کارزار میں ایک شیر دل شہ سوار اور راتوں میں ایک عابد شب زندہ دار کی حیثیت سے اور قاری قرآن کی حیثیت سے نظر آتے تھے۔ وہ قرآن کریم ناظرین جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس سے اس حد تک محبت تھی کہ اپنے چہرے پر رکھ کر اللہ کے خوف سے روتے تھے اور بار بار اس انداز سے پکارتے تھے کہ یہ کتاب ربی ہے، یہ کلام ربی ہے، یہ کتاب ربی ہے، یہ کلام ربی ہے۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزشتہ زندگی کے ناظرین ہر پہلو میں تلافی کی فکر رہتی تھی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ جتنی لڑائیاں میں نے راہ خدا کی مخالفت میں لڑی ہیں، یعنی میں لڑ چکا ہوں، اس سے دگنی اللہ کی راہ میں لڑوں گا، اور جتنی دولت اللہ کی مخالفت میں نے صرف کی ہے، اس سے دگنی اللہ کی راہ میں صرف کروں گا۔ یہ بیسکلی عشق کی حدت اور شدت ہوتی ہے ناظرین، یا یوں کہیے کہ ایمان کی ایک معراج ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو موقع بھی اس قسم کا پیش آیا، انہوں نے کبھی نہ چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جہاد کے کم مواقع ملے، اسی لیے تلافی کا اس طرح سے آپ کو موقع نہ ملا، لیکن جب معاملہ خلفائے راشدین کے عہد کا شروع ہوا ناظرین، تو فتنہ ارتداد میں اور شام کی مارکہ آرائیوں میں مکمل طور پہ آپ شامل رہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ دل بھی عطا کیا کہ مصارف کے لیے ایک جبہ بھی آپ نے بیت المال سے کبھی نہ لیا، بلکہ اللہ کی راہ میں خود خرچ کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیشہ فرنٹ لائنر بن کے کردار ادا کیا، مرتدین کے خلاف مہمات میں مکمل طور پہ آپ چھائے رہے، یہاں تک کہ جنگ یرموک اول میں کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ دشمن پر ایسے لپکتے تھے جیسا ایک پیاسا شخص پانی کے اوپر لپکا کرتا ہے، اور آخر میں کیا ہوا صاحب، برہنہ تلوار لے کر آپ دشمنوں کے درمیان گئے اور شہادت کا جام نوش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کیا کمال ہستی ہیں صاحب، اور ظاہر ہے یہ تو ہمارے لیے تو ہر صحابی جو ہے ان کے سواریوں کی سمو سے لگی ہوئی خاک بھی کائنات کے ہر ذرے سے افضل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ پہلے تو ذرا پیش کیجئے وہ جو منظرنامہ فتح مکہ کا وہ کیا تھا، وہ جو دشمنوں کا عام معافی کا اعلان تھا وہ کیا تھا، پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، اور سرکار علیہ السلام یعنی جن کا استقبال پوری کائنات فرمائے، سرکار مطلب ان کا استقبال فرمائے، تو سوچیے ذرا ان کا مقام و مرتبہ سرکار نے ہمارے سامنے کیا واضح کیا، بتائیے ذرا۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، صحبت نصیب ہوئی، تربیت کا فیض پایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نور ایمان کو حاصل کیا، اپنی زندگیوں کو روشن اور منور کیا۔ فرق صرف اتنا ہے
کوئی پہلی نظر میں دیوانہ ہو گیا، جس نے بھی کلمہ پڑھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرف صحبت سے منور ہوا، فیضیاب ہوا، وہ ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک، قیامت تک کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے لائق تعظیم ہے، لائق احترام ہے، اور ان کا درجہ امت کے جمیع صالحین، مقربین اور اولیاء سے بھی بلند تر ہے۔ واہ۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی، جیسا کہ آپ نے ایک جملہ اپنے انٹرو میں بیان فرمایا کہ آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، قبل از اسلام اور بعد از اسلام۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رحمت کا مظاہرہ فرمایا، رحمت اللہ العالمینی کا نقطہ کمال تھا، اس نقطہ کمال میں جن جن ہستیوں نے پھر اس دریائے رحمت سے اپنا دامن بھر لیا، انہی میں حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور یہاں پر ایک جملہ میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ دین حق کے لیے مبعوث فرمایا تھا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں غلبہ دین حق کا نقطہ کمال تھا فتح مکہ۔ اگرچہ بدر میں بھی غلبہ دین حق ہوا، احد میں بھی ہوا، دیگر غزوات میں ہوا، مگر اس کا جو کلائمیکس ہے وہ فتح مکہ میں ہوتا ہے۔ اگرچہ خلافت راشدہ میں پھر وہی تسلسل جاری رہا، اور پھر اسلام کی سرحد وہاں تک پھیلی کہ جہاں تک دنیا حیرت زدہ ہے کہ کیسے خلفائے راشدین وہاں تک پہنچے۔ جیسے غلبہ دین حق کا نقطہ کمال فتح مکہ ہے، ایسے رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ کمال بھی فتح مکہ ہے۔ کیا کہنے بھی، سبحان اللہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ دشمن کھڑے ہیں جنہوں نے چند روز نہیں، چند مہینے نہیں، جنہوں نے زندگیاں بتا دیں حضور کی مخالفت میں اور اسلام کی دشمنی میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، سب کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ اچھا، اس عام معافی کے اندر جب ہم سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پڑھتے ہیں تو ان کا معاملہ بڑا عجب ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ حالانکہ بہت بہادر تھے، اسلام سے پہلے بھی کتنی جنگیں لڑیں اور بعد میں بھی۔ اچھا، بزدلی کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا، اس کے باوجود ان کا کانفیڈنس یہاں تک لوز ہو جاتا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر یمن کی طرف چلے یعنی جائیں۔ سرکار علیہ السلام کی ہیبت اس حد تک آپ پر ہیبت ہے، آقا علیہ السلام کا روب بھی ہے، ہیبت بھی ہے، اور یہ بھی ہے، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں پچھتاوا بھی چھپا ہوا ہے، احساس ندامت بھی چھپا ہوا ہے کہ اب ہم ان کا سامنا کیسے کریں، کیونکہ اہل عرب کی کچھ ویلیوز تو تھیں، اور وہ ویلیوز چاہے دشمنی پر تھے تب بھی وہ قائم رکھتے تھے، لہٰذا وہ احساس ندامت موجود تھا۔ اسی میں کیا ہوا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ، تو وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ اب میں کیسے سامنا کروں۔ اچھا، وہاں جہاں بھی جائیں وہاں کیسے فیس کریں، کیونکہ بھی آپ قریش ہیں، آپ اہل مکہ ہیں، آپ نے کیا کیا اور آج کیا ہوا، تو وہ ساری ہسٹری جب سامنے ہوتی ہے تو کسی کو فیس نہیں کر پا رہے، اور پھر سرداروں میں شمار ہوتے ہیں، اور ایسے میں جو آپ کی زوجہ کا، حضرت ام حکیم کا کردار جو ابھر کر سامنے آتا ہے، وہ ہمارے لیے آج مشعل راہ ہے، ہماری خواتین کے لیے، اہل و عیال کے لیے بھی۔ آپ نے کس طرح ایک طرف وہ کردار نبھایا جو اس رشتہ زوجیت کی وجہ سے تھا، دوسری طرف اس کردار کو کیسے نبھایا جو رشتہ ایمان کی وجہ سے تھا۔ کیا اچھا جملہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا، ہر کوئی باری باری آ رہا ہے، حضرت ام حکیم بھی آتی ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مشرف با اسلام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند اکرمہ وہ آپ کے روب سے، ہیبت سے وہ بھاگ گیا ہے، تو آپ اس کے لیے امان دیجئے۔ اب یہ عربوں کی روایت بھی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی تعمل کے، ایک لمحہ انتظار کیے بغیر فرمایا وہ مامون ہے، اس کے لیے امان ہے، کائنات کے سب سے بڑے امین نے امان دے دی، فرمایا اس کے لیے امان ہے۔ اب وہ وہاں سے نکلتی ہیں اور جا کر اپنے شوہر کو تلاش کرتی ہیں، اور وہ ان کی تلاش میں ایک تو ان کی بہادری دیکھیے، شجاعت دیکھیے، اور کمٹمنٹ بھی ہے، اور ایمان کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے، تو وہاں انہیں جب ملتی ہیں ان کو پھر لے کے آتی ہیں، مکالمہ طویل ہے، اس طرف سر ایک قطع کلام کی مزید یہاں ذرا ایک اور بات کی وضاحت کیجیے گا۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا، تلاش کیا تو وہ کوئی اسپیسیفک جگہ پہ نہیں تھے، بتا کے نہیں گئے تھے میں اسپیسیفک جگہ پہ جا رہا ہوں، اور زمانے میں کوئی انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، کوئی واٹس ایپ بھی نہیں تھا، کوئی موبائل فون بھی نہیں تھا،
آپ یہ دیکھیں کہ تلاش بھی کیسے کیا، ذرا یہ بھی ضرور بتائیے. یہ حضرت ام حکیم کا نور ایمان بھی ہے اور یہ مزاج شناسی بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے انتخاب بھی ہونا تھا کہ جی ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا ہے. اور یہ میاں بیوی کے درمیان مزاج شناسی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ جان گئیں کہ کہاں گئے ہوں گے اور نور ایمان بھی. یقیناً اللہ تعالیٰ راہ سجھاتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے. اور وہ وہاں پہنچتی ہیں، وہ کشتی پہ سوار ہو کے جانے لگے ہیں اور آپ انہیں بلاتی ہیں کہ آ جاؤ تمہارے لیے امان ہے. اور وہ حیران ہو جاتے ہیں، کیا واقعی؟ فرمایا ہاں، واپس لے کے آ رہی ہیں. اور حتیٰ کہ راستے میں جب انہوں نے میاں بیوی کے حقوق کے لیے کوئی بات کی جو میاں بیوی کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے، حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ رشتہ کیسے نبھایا؟ فرمایا تم ابھی تک کفر اور نجاست کی وادیوں میں مبتلا ہو اور میں نور ایمان سے منور ہو چکی ہوں. میں وہ آپ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر رہی ہوں اور آپ کو لینے کے لیے آئی ہوں، مگر حضور کے ساتھ بھی ایک وفاداری کا حق ہے. تم پہلے ایمان میں داخل ہو جاؤ پھر اگلی بات. وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آتی ہیں اور آقا علیہ السلام نے حضرت اکرمہ کے اس مجلس میں پہنچنے سے پہلے صحابہ کرام کو خبر دے دی. فرمایا کہ اکرمہ ابھی آنے والے ہیں اور وہ مومن ہو کر آئیں گے اور مہاجر ہو کر آنے والے. لے کے آئیے اب غیب کی بات. اور آقا علیہ السلام نے ساری خبر دے دی پہلے. اور آپ آتے ہیں، جو ہی آتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرط محبت میں، فرط رحمت میں، فرط عفو درگزر میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو آقا علیہ السلام اپنی آغوش رحمت میں لیتے ہیں. اور اس وقت تک وہ ابھی ایمان نہیں لائے. پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ میری بیوی نے کہا میرے لیے امان ہے، تو کیا امان ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں امان ہے. بعد میں انہوں نے کہا اب آپ مجھے دعوت دیجئے، مجھے کیا دعوت دیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے انہیں دعوت ایمان دی اور انہوں نے قبول فرمایا. اور یوں وہ آقا علیہ السلام کی آغوش رحمت میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. کیا خوبصورت تمہید ہے شاہ صاحب. اور یہ اس تمہید کو یہیں سے ذرا میں کہتا ہوں کہ وہ اس تار کو ٹوٹنے نہ دیں. اور بالکل ہم چونکہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یقیناً تمام سننے والے اللہ کرے کہ ہم روحانی طور پہ سرکار کی بارگاہ میں موجود ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس گفتگو میں ہم سرکار ہی کی بارگاہ میں موجود ہیں. تو جہاں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں، حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، تو بس یہ تصور ہمارا بھی مضبوط کر دیجئے کہ ہم سارے غلام اس وقت وہاں پہ سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں. اور منظر نامہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے مہاجر کا استقبال فرما لیا ہے. اور اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا یعنی کائنات کے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سب سے بڑے معافی دینے والے ہیں، اب وہ معافی بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک کمٹمنٹ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے آقا سے کر رہے ہیں. وہ کیا ہے ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے ہی، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جو جملے کہے وہ بڑے ایمان افروز ہیں کہ نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ ابھی ایک مومن آنے والا ہے اور ایک مہاجر آنے والا ہے، اور وہ آ کر ہم پر ایمان لائے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ آتے ہیں سرکار کی رحمت للعالمین کے صدقے جائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنے سب سے بڑے جانی دشمن کے بیٹے کا صرف اس وجہ سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا ہے. بھائی کیا اچھی بات، میری رسالت کی گواہی دینے والا ہے. رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے اس بات سے. جنید بھائی وہ سارے تصورات ملیا میٹ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اور ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنی ذات کے لیے کچھ کیا ہے. وہ سارے تصورات ختم. یعنی کوئی اگر جانی دشمن کے گھر سے بھی آ جائے، جی ہاں بالکل، اور اللہ رسول کی بات ہونے لگے تو دشمن آ جائے تو چادر بچھا دیتے. بھائی کیا کہنے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کھڑے کھڑے پوچھتے ہیں کیا آپ نے مجھے امان دے دی ہے؟ میں نے اپنی بنت عم سے یہ سنا ہے، یعنی اپنی زوجہ سے یہ سنا ہے. اہل عرب کا ایک مزاج رہا ہے، صرف یہاں پر میں ون لائنر ایک بات کروں، جب کوئی خاص بات ہوتی تھی تو وہ اپنے رشتوں کو گردانتے تھے. تو وہ اپنی زوجہ کا نہیں کہا بلکہ کہا میں نے اپنی بنت عم سے یہ سنا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا تم نے صحیح سنا ہے، میں نے تمہیں مأمون کر دیا ہے، تم میری طرف سے مأمون ہو. جہاں بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیا ہے تو تمہارے لیے بھی عام معافی کا اعلان ہے. اب حضرت اکرمہ نبی پاک سے کچھ باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے
آپ مجھے کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے جنید بھائی یہاں رک کر میں ایک بات کرنا چاہوں گا. بتائیے. وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا مدرسہ تھا، وہ کون سا کالج تھا، یونیورسٹی تھی کہ ابھی کھڑے کھڑے ہی ابھی ایمان لائے بیٹھے نہیں ہیں؟ بیٹھنے سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے آپ مجھے کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اور اپنی رسالت کا اقرار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. کیا کہنے؟ کیا رسول اللہ کر دیا. اب اس کے بعد ارشاد فرمایا، سبحان. اب دیکھیے آگے پوچھ رہے اب کیا کرنا ہے، اب اور فرمائیے کہ کہا کہ اب کچھ جملے میں دہراؤں گا. اچھا. قربان جائیے سرکار کی رحمت للعالمین کے. کہا میں اب کچھ جملے کہہ رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے وہ جملے کہتے جاؤ. اللہ اللہ اللہ. اب دیکھیے یہاں سے بیعت کا ثبوت بھی سامنے آتا ہے. کہا کہ تم یہ کہو کہ میں مسلم ہوں، میں مجاہد ہوں، بے شک، اور میں مہاجر ہوں، اور ان تمام حاضرین کو گواہ بنا کر کہو. انہوں نے وہی جملے کہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان جملوں کے بعد جو جملہ کہا وہ بڑا ایمان افروز ہے. کہا اکرما آج تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا. یہاں کوئی قید نہیں لگائی. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ سنا تو عرض کی یا رسول اللہ اور کچھ نہیں مانگتا، بس میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے. میں جتنا عرصہ اسلام کے خلاف لڑتا رہا، پیغمبر اسلام کے خلاف یعنی آپ کے خلاف لڑتا رہا، بس میرے لیے وہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ان خطاؤں کو معاف فرمائے. نبی پاک نے دعا کیسی دی؟ ارشاد فرمایا اے اللہ ہر اس عداوت سے اکرما کی مغفرت فرما جو اس نے میرے ساتھ کی، اور ہر اس سرگرمی کو جس کے ذریعے سے اس نے تیرے نور ایمان کو بجھانے کی کوشش کی، اور ہر اس حرکت کو جو اس نے میری آبرو سے کھیلنے کے لیے کی، ان تمام حرکتوں کو معاف فرما، چاہے میری موجودگی میں کی چاہے میرے غیر موجودگی میں کی. آخری بات یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، اس وقت حضرت اکرما نے ایک عہد کیا، ون لائنر وہ میں عہد عرض کرنا چاہوں گا. کہا یا رسول اللہ آج سے پہلے اکرما کی جتنی طاقت اسلام کے خلاف لڑتی تھی، آج کے بعد وہ ساری کی ساری طاقت اسلام اور پیغمبر اسلام کے قدموں پر نچھاور کر. اللہ. حضرت اکرمہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے کمٹمنٹ کو پورا کیا، اور کیسا پورا کیا اس پہ جا کے ظاہر آگے بات کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کمٹمنٹ کا آغاز آپ نے جذبہ شوق شہادت سے کر دیا. یعنی اس میں ظاہر ہے جو آپ کا ایک خاص طور پہ جذبہ شوق شہادت تھا، جذبہ شوق جہاد تھا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. ان جنگوں کا کیا پس منظر تھا، اور کس انداز سے حضرت اکرمہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنے آپ کو نچھاور کرنا چاہتے تھے؟ سرکار بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسلام کا حسن ہے کہ جب کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس میں داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ مشرکین آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایمان لے کر آ جائیں تو کیا اسلام ہمارے سابقہ گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ اے لوگوں کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عام معافی کا اعلان کیا. تو حضرت اکرمہ کی جو معافی کا انداز تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بھی یہ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ، کہ جب اس بارگاہ میں آ کر معافی مانگیں گے تو اللہ کو ضرور پا لیں گے. اب جب وہ اس بارگاہ میں آ کر حاضر ہوئے انہوں نے اپنے یہ اس بات کا اظہار کیا جیسے کہ ابھی حضرت نے فرمایا کہ میں دگنی طاقت لگاؤں گا، تو انہوں نے واقعی اس کی عملی تصویر ہمیں سامنے پیش کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ایمان لائے فتح مکہ کے بعد تو جب جب موقع ملا آپ نے جہاد کیا، لیکن اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی جو سابقہ جنگیں تھیں اس کا جو کفارہ تھا یا اس کا جو خمیازہ پورا کرنا تھا اس کے لیے آپ کو اتنا موقع نہیں ملا کہ آپ اس کے لیے کر سکیں. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسائل ظاہری کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا، خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، تو اس دور کے اندر جب فتنہ ارتداد اٹھا تو وہاں پر آپ نے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا. آپ کو جو ہے وہ عمان کے اندر بھیجا گیا، آپ وہاں پر عمان گئے اور وہاں پر یہ لقید بن مالک جو تھا،
اس کے خلاف آپ نے جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد آپ اس کو گرفتار کر کے لے کر آئے. اچھا اس کے گرفتار کرنے کا بھی واقعہ بڑا زبردست تھا کہ آپ جب وہاں پر گئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, تو وہاں پر جو قبیلہ ازد تھا ان کی بھی ایک تعداد بڑی زبردست تھی, لیکن آپ نے جاں فشانی کے ساتھ ان کے خلاف لڑائی کی. یعنی محافظ ختم نبوت بھی بنے نا پھر, محافظ ختم نبوت. واہ سبحان اللہ. پھر جب آپ اس کو لے کر آئے تو وہاں پر عمان میں دوبارہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے ارتداد کے مرتکب ہو گئے, تو پھر آپ وہاں پر واپس گئے اور وہاں پر جا کر جو ہے آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا. پھر اس کے بعد بنی مہرہ نام کا ایک قبیلہ تھا. جب آپ ان کی جہاد سے فارغ ہوئے, ان کو آپ نے سر نگوں کیا, ان کو آپ نے شکست دی, تو بنی مہرہ کے جو لوگ تھے انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. تو آپ کو پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کے خلاف جہاد کے لیے بھیجا گیا کہ اب جا کر یہ جو زکوٰۃ کے منکرین ہیں ان کے خلاف جہاد کریں. جب آپ وہاں پر گئے تو لڑائی کی نوبت آنے سے پہلے ہی وہ لوگ تائب ہو گئے اور انہوں نے اسلام کی جو شرائط تھیں اس کو قبول کر لیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب ارتداد کے فتنے ختم ہوئے تو فوج شام جو ہے اس کی سرکوبی کے لیے ایک فوج کشی ہوئی ان کے خلاف لڑنے کے لیے, اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے جا کر آپ کو بھی اس میں بھیجا گیا. تو جب آپ وہاں پہ جنگ کے لیے گئے تو آپ بڑی جاں فشانی کے ساتھ لڑے, اور اس میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ صفوں میں داخل ہوتے تھے تو اس انداز سے داخل ہوتے تھے کہ صفوں کی صفیں جو ہے وہ دشمن کی اکھاڑ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے سینے اور سر پر جو ہے وہ زخم آ گئے. تو کسی نے آپ سے کہا کہ اکرمہ تم یہاں پر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت پیش کرو, تم جا کر اس انداز سے لڑ رہے ہو کہیں تمہاری ہلاکت نہ ہو جائے. تو انہوں نے سامنے سے یہ فرمایا کہ اب میں جب اللہ کے نبی کے خلاف لڑتا تھا, لات اور عزا کے لیے لڑتا تھا, تو وہاں پر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا. اب جب میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں تو کیا میں یہاں پر پیچھے پلٹ جاؤں, یہاں پر میں اپنی جان کی پرواہ کر کے ان دشمنوں کو چھوڑ کر اپنی پیٹھ پھیر لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ وہاں پر لڑتے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیاد, یہ جب آپ اس جنگ سے واپس آئے تو یمن کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پر زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے. وہاں پر آپ نے منکرین کے خلاف بڑا زبردست جہاد کیا, لیکن اس میں ایک جو ہے نا وہ اشعث نام کا شخص تھا. یہ اشعث نام کے شخص نے جو ہے حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا, اور جتنا آپ نے مال حاصل کیا تھا مرتدین سے, جو ان کے قیدی بنائے تھے, ان سب کو آپ نے واپس حاصل کر لیا. تو حضرت لبید نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہاں پر یہ معاملہ ہو گیا. تو صدیق اکبر نے دوبارہ حضرت اکرمہ کو بھیجا کہ اکرمہ جاؤ اور وہاں پر جہاد کرو اور جا کر منکروں کو جو شکست دو. تو حضرت لبید وہاں پر گئے, اور وہاں پر جانے کے بعد حضرت اکرمہ وہاں گئے اور حضرت لبید کے ساتھ اور دیگر صحابہ کے ساتھ اس کو جہاد شکست دی, اور شکست دینے کے بعد اس کو جو ہے وہ قیدی بنا. مفتی صاحب ذرا یہ بتلائیے کہ آپ کی کمٹمنٹ کا دوسرا حصہ, اس پہ بات کرتے ہیں, انفاق فی سبیل اللہ پہ, اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتلائیے کہ آپ کا جو ذوق عبادت تھا وہ کیسا کمال تھا, قرآن پاک سے خاص طور پہ جتنا آپ کو پیار تھا, اور دیگر اوصاف و محاسن جو آپ نے بتائیے ذرا. جی یہ بہت خوبصورت اینگل ہے صحابہ کرام کی شخصیت کا جائزہ لینا اور ان سے نور حاصل کرنا, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض پانے کے بعد ان کی زندگیاں یکسر بدل گئیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت سلو, آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا عمل کرتے کرتے پھر کہیں جا کے یا ٹوٹے دلوں کے ساتھ, یعنی بس ایک لمحے کا فرق پڑتا تھا, بس کلمہ پڑھتے تھے تو
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایمان کے اندر اس سے بھی کہیں زیادہ پختہ بن بھائی جایا سبحان اللہ، یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ کل نماز شروع کروں گا پرسوں شروع کروں گا، اپنے کردار میں اور اخلاق میں. اور یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کی جو ایک پرسنل ویلیوز تھیں وہ اتنی سٹرونگ تھیں، وہ اتنی مضبوط تھیں کہ اگر وہ کسی کی دشمنی پہ کھڑے ہوتے تھے تو تب بھی پورے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور اگر محبت میں کھڑے ہیں، وفاداری میں کھڑے ہیں، تب بھی ذرا برابر کوئی جھول ان کی زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتا. کیا کہنے. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حیات مبارکہ بھی ایسے ہی نظر آتی ہے کہ جب آپ اسلام لانے سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف برسر پیکار رہے، تب بھی آپ کی شجاعت اور بہادری کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، اور آپ نے اس میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی اسلام دشمنی میں. لیکن جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہوئے اور ایمان حاصل کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد آپ کی زندگی کا جو نقشہ ہے وہ انتہائی قابل رشک ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہیں کھڑے کھڑے فتح مکہ کے موقع پر، جس کا ذکر ابھی گزرا ہے اور قبلہ شاہ صاحب نے بھی فرمایا، تو وہیں آپ نے یہ اظہار فرمایا تھا اپنی طرف سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا میں نے طاقت اسلام کے خلاف استعمال کی ہے اس سے 2 گنا، یعنی اس سے بھی بڑھ کر میں طاقت اب اسلام کی تائید اور حمایت میں صرف کروں گا، اور جتنا مال میں نے خرچ کیا اسلام کے خلاف، اب میں اس سے 2 گنا بڑھا کر مال خرچ کروں گا اسلام کی خدمت کے لیے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اس لیے جب آپ کے مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو آپ اتنے خوددار تھے کہ حتیٰ کہ آپ نے اپنے مال اور اسباب سے جتنی جنگیں لڑیں اس میں بیت المال سے بھی کچھ لینا گوارا نہ کیا، جو کہ ان کے لیے جائز تھا، حلال تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت تھا اور معیوب بھی نہیں تھا، یہ ان کا حق تھا اپنا، اور آقا علیہ السلام نے خود تقسیم فرمایا. مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ شام کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی تیاری فرمائی، اور آپ لشکر کا معائنہ فرما رہے تھے، اور ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں، ایک خیمے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس خیمے کے ارد گرد مال بہت ہے، سواریاں بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، یہ خیمہ بہت آباد نظر آتا ہے، تو یہ کس کا ہے؟ تو اندر جاتے ہیں تو دیکھا حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو آپ نے انہیں دیکھا اور خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی کہ آپ اتنی جذبے کے ساتھ یہ سارا مال اور اسباب اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں اور جنگ کی طرف لے کر روانہ ہو رہے ہیں. پھر آپ پوچھتے ہیں، فرمایا کہ اچھا کچھ دینار ہیں، کچھ فنڈز وغیرہ چاہیے تو لے لیں، تو یہ آپ رکھ لیں. آج کی زبان میں کچھ فنڈز چاہیے تو لے لیں، فنڈز چاہیے تو یہ لے لیں. اور یہ بھی کہ یہ بھی دیکھیے کہ خلیفہ وقت کس طرح ایک ایک فرد کی خبرگیری فرما رہے ہیں، ان کی ضروریات، یعنی اپنے جو مجاہدین ہیں ان کی ضروریات کی کس طرح سے کفالت فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہ جو میرے پاس ہے وہ میرے لیے ہے یا عمرہ کے لیے ہے، ایک ایک فرد کے لیے، ایک ایک سپاہی کے لیے جا رہے ہیں. اور مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نے جو فرمایا وہ آپ کی محبت اور شفقت ہے، مگر میں تو ابھی وہ جو اپنا ماضی ہے میں تو اس کے داغ دھونے کے لیے اپنے اس وعدے کو نبھاؤں گا، اس تلافی میں ہوں کہ میں کچھ بھی بیت المال سے نہیں لوں گا، میں سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. کیا جذبہ ہے، کیا تو یہ جو جذبہ تھا یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں، یہ ہمیں سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ وہ ان کی پہلے کی زندگیاں اور بعد کی زندگیاں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کمٹمنٹ کا لیول جو ہے، وفاداری کا جو درجہ اور سطح ہے وہ اپنے نقطہ کمال. پھر اسی طرح اگر ان کے عبادت کے پہلو کو دیکھ لیں، جیسے آپ کے انٹرو میں ایک لفظ تھا بڑا خوبصورت کہ لات و منات اور عزا ان کے سامنے پیشانیاں جھکاتے تھے، اور پھر کیسے اللہ کے حضور اپنی پیشانیوں کو لے کے آئے اور کیسے عجز اور عبادت اور بندگی کا اظہار کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور تربیت حاصل کر لینے کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عبادت کے اندر بہت مشقت اٹھانے والے تھے. اچھا، یعنی راتوں کو قیام فرماتے، نماز کو طویل قیام کے ساتھ ادا فرماتے، طویل سجدے کیا کرتے تھے، اور تسبیحات اور ذکر اور عبادات کے اندر کافی وقت گزارتے تھے، یعنی مشقت اٹھاتے تھے عبادت کے اندر. تو جب مشقت کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فرض سے آگے بڑھ کر نوافل میں اور ریاضت میں عبادت اور مجاہدہ کرنے والے تھے. تو یہ بھی ان کی زندگی کا ایک یہ بھی پہلو ہے. اور حتیٰ کہ قرآن مجید سے محبت کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید کو آپ اٹھاتے
پیار سے دیکھتے، تلاوت فرماتے اور اسے اپنے چہرے پر لگاتے اور چہرے کے ساتھ مس کرتے اور چہرے کے ساتھ مس کرتے اور زبان پر کلمات یہ ہوتے تھے کہ کتاب و ربی، کتاب و ربی، یہ میرے کلام رب کی ربی، کتاب، کلام کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی کتاب۔ تو گویا کہ قرآن مجید سے محبت، پھر ذوق عبادت اور بندگی، ریاضت اور عبادت میں مشقت، پھر مال خرچ کرنا، تو آپ کی زندگی کے جو اوصاف ہیں، جو محاسن ہیں، وہ اتنے بے حساب اور بے شمار ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض پا کر مزید انہیں وہ روز روشن کی طرح منور سبحان اللہ۔ فائنلی اب وہ منظر نامہ ہے جس کا ذرا سے اشارہ شاہ صاحب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا آپ ڈیٹیل فرمائیے۔ جس جنگ کو جنگ یرموک اول بھی کہا جاتا ہے، جنگ اجنادین بھی کہا جاتا ہے، پھر دوسرا یہ بتائیے کہ جس دلیرانہ انداز سے آپ نے شہادت کا جام باقاعدہ پیا ہے، میں تو اس جام ہی کہتا ہوں، تو یہ جام کیسے پیا ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جنگ یرموک ہوئی یہ سن 13 ہجری میں ہوئی تھی، اور ایک دوسری جنگ یرموک جو جنگ یرموک ثانی کہلاتی ہے اور جو جنگ یرموک کے نام سے باقاعدہ مشہور ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جنگ ہوئی تھی، اس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے شرکت کی جیسے آپ نے شروع میں سرنامے میں فرمایا تھا کہ ایک پیاسا جب پانی کی طرف لپکتا ہے تو اس کی محبت، اس کی وارفتگی اور اس کی جو طلب ہوتی ہے پانی کے لیے، وہ جو طلب تھی نا، ویسی ہی طلب آپ کی اس جنگ میں شرکت کے وقت تھی۔ کیا کہنا، آپ اس میں شرکت ہوئے۔ پھر اس جنگ کے اندر ایک موقع ایسا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آیا۔ جب مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑا اور قریب تھا کہ مسلمان جو وہ شکست کھا جاتے، تو اس وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نیزے سے باہر نکالی اور نیزے کو توڑ دیا، اور بڑی شاندار انداز سے آپ نے اس میں لڑائی کی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جملہ یہاں پر آپ سے کہا کہ آپ جس انداز سے یہاں پہ جنگ کر رہے ہیں، اگر آپ کی شہادت ہو گئی تو مسلمانوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا، آپ اس انداز سے جہاد نہ کریں۔ تو وہاں پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جملے واپس دہرائے، اور یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خالد تم ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، تمہیں ایمان لانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے میں مجھ پر سبقت حاصل ہے، جبکہ میں اور میرے والد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے، اور پھر اس کے بعد مجھے وہ صحبت اس انداز سے میسر نہیں آئی جس انداز سے تمہیں آئی تھی۔ اور یہ کنورزیشن ہو رہی ہے جیسا کہ شاہ صاحب نے بتلایا کہ وہ حضرت ام حکیم جو ہیں وہ بھانجی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، تو اس اعتبار سے آپ بھانجے ہوئے جی ہے نا، تو بھانجے اور ماموں کی سمجھ لیجیے کنورزیشن ہو رہی ہے یہ، لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ پورے کیے جائیں۔ کیا کہنے ہیں جی، اب وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ صحبت میسر نہیں آئی، اب مجھے اس کی تلافی کرنی ہے، لہٰذا میں اس تلافی کے لیے اس جنگ میں اسی انداز سے شرکت کروں گا تاکہ میں اپنی سابقہ کوتاہیوں کا نقصان پورا کر سکوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کچھ توقف فرمایا، اور توقف فرمانے کے بعد آپ نے کہا کہ میں کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہا ہوں۔ پھر آپ نے ایک صدا بلند کی کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر ان کے خلاف لڑنے کی اور موت پر بیعت کرتا ہے؟ تو کئی مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تقریباً وہاں پر عدد آتا ہے 600 افراد، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان میں آپ کے ماموں جو ہے وہ حارث بن ہشام بھی شامل تھے۔
اور پھر یہ جنگ باقاعدہ شروع ہوئی، اور پھر جب آپ نے دلیری کے ساتھ لڑا اور بہت شاندار انداز سے ان کو شکست دی. روایات کہتی ہیں کہ مسلمانوں کو ریویم کر دیا آپ نے، اور ایک نئی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی تھی اس وقت اسی انداز سے. پھر جب یہ شہادت، جب یہ معاملات سارے جنگ کے بادل چھٹے اور رومیوں کو شکست ہوئی، اور پھر جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ لاکھوں لاشیں جو ہے وہاں پر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، تو پھر وہاں پہ دیکھا کہ میدان کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے 3 افراد ایسے بھی تھے کہ جو زخمی حالت میں پڑے تھے. اللہ، ان میں حضرت حارث بن ہشام، عیاش بن ربیعہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ، اور موجود. یہ بھی کیسا منظر نامہ ہے. اب یہاں پر جب یہ 3 افراد موجود تھے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، ایثار کی جو تربیت تھی، اللہ قربانی کی جو اکبر. تربیت تھی، اپنے آپ پر دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دینے کی جو تربیت تھی، وہ اس وقت نظر آئی. اچھا، یہ بالکل احد والا منظر نامہ نظر آ رہا ہے. احد میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا، بتائیے. یہاں پر اب جو ہے وہ حضرت جب حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جب شہید زخمی افراد تھے تو کوئی جو ہے حضرت حارث کے پاس گیا اور ان کو پانی پلانے کی کوشش کی. اتنے میں جو ہے حضرت اکرمہ کی کرہانے کی آواز آئی، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پانی لے کر گئے. حضرت حارث نے کہا ان کو پہلے پلاؤ، ان کو زیادہ ضرورت ہے. ابھی حضرت اکرمہ کے پاس آئے تھے کہ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ کرہانے کی آواز آئی، تو حضرت اکرمہ نے کہا جا کے ان کو پلاؤ. جب وہاں پر پہنچے تو حضرت عیاش جو ہے وہ شہادت کا جام نوش کر سکے. اللہ اکبر. پھر واپس جو ہے حضرت حارث کے پاس آئے، پھر حضرت اکرمہ کے پاس آئے، تو یہ بھی جو ہے وہ شہادت کا جام اسی وقت نوش کر چکے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی شاندار اور دلیری کے ساتھ انہوں نے شہادت حاصل کی، اور کیا مجاہد اسلام کی حیثیت سے انہوں نے مقام و مرتبہ حاصل کی. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. سورہ بقرہ کی مدد سے مرغی کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 41 دن تک مسلسل 11 بار سورہ بقرہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مرغی کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جنت کی نعمتوں سے وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو مصیبتوں پر صبر کرے گا اور اللہ کی رحمت پر امید رکھے گا.